السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ ذالک خیر واحسن تأویلا۔ وقال اللہ تعالی ایضا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رواہ مسلم شریف۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دین اسلام یہ ایک عالمی دین ہے اور دائمی دین ہے، تاریخی دین ہے۔ تاریخی دین اس لحاظ سے کہ اسلام سے پہلے کسی اور دین اور دھرم کی تاریخ نہیں ہے۔ جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے تو اسلام کا آغاز بھی وہیں سے ہوا ہے۔ اور امت مسلمہ بھی ایک تاریخی امت ہے، عالمی امت ہے، دائمی امت بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک دنیا میں امت مسلمہ رہے گی۔ تو اس لحاظ سے اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ ہماگیر ہے۔ قیامت تک کے لیے جب اسلام کی تاریخ ہے تو اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات بھی قیامت تک ہے۔ اور دین اسلام یہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تو ظاہر بات ہے تمام انسانوں کے مسائل کا حل بھی دین اسلام میں ہے۔ لیکن یہ ہے اسلام کا ایک تعارف۔ لیکن دیکھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا امت مسلمہ دین اسلام کی اس حقیقت اور حیثیت کو قبول کیے ہوئے؟ آج اگر ہم غور کریں تو امت مسلمہ دین اسلام کی اس حقیقت اور حیثیت سے ایک طرح سے غافل ہے۔ اس کو احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے۔ اور یہ احساس بھی اب ختم ہو گیا کہ یہی دین اسلام ہے اور یہی امت مسلمہ ہے،
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 1450 سال 1500 سال کا عرصہ ہوتا ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے 12 صدیوں تک یہ صرف 250 سالہ 300 سالہ تاریخ ہے، جو ایک طرح سے ہمارے زوال کی تاریخ ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اسلام کو زندگی میں اختیار نہیں کیا، تو دین اسلام نے ہماری قیادت بھی کی ہے، امامت بھی کی ہے، لیکن اس وقت کی ہے جب کہ دین اسلام کو ہم نے اپنا امیر بنایا۔ اصل امام وہ قرآن ہے۔ قرآن مجید کے ہر نسخے پر قرآن مجید کے آخر میں دعائے ختم القرآن ہے کہ جہاں پر قرآن ختم ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، تو ہر ایک کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھے اور اس سے اپنا تعلق اور رشتہ جوڑے۔ تو دعا میں تو 10 اہم باتیں ہیں، لیکن ان میں سے ایک اہم بات ہے اللہم اجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اے اللہ تعالیٰ تو اس قرآن کو ہمارے لیے امام بنا دے، قائد امام جس کے پیچھے زندگی گزاری جائے، جو پیش ہو۔ نماز پڑھانے والے کو بھی اس لیے امام کہتے ہیں کہ وہ قرآن ہی پڑھاتا ہے، قرآن ہی سناتا ہے، اور اس لیے اس کو امام کہتے ہیں کہ وہ سامنے ہوتا ہے اور مقتدی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام نے قیادت اور امامت کا جو تصور دیا وہ زندگی کے تمام معاملات میں دیا۔ نماز سے یقیناً اس کا آغاز ہوتا ہے، لیکن آج یہ نماز کی جو امامتیں ہیں وہ ایک طرح سے اپنی جڑ اور بنیاد سے، اپنے مرکز سے ہٹی ہوئی ہے۔ دنیا میں جب تک خلافت تھی، خلافت کا اصل مرکز تو مکہ معظمہ تھا، مدینہ منورہ تھا، تو دنیا کی تمام مساجد اس کے تابع ہوتی تھی، یہ شاخیں ہوتی تھی۔ لیکن اب وہ جڑ سے تعلق ٹوٹ گیا، اس لیے یہ دنیا کی جو مساجد ہے یہ شاخیں بے جان ہو گئی، ان کو وہاں سے غذا نہیں مل رہی ہے۔ تب ہمیں اور چونکہ اس وقت جس ملک میں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، تو ہر دور میں ہر وقت حق کی کوششیں ہوتی ہیں، باطل کی کوششیں ہوتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ حق کی کوششیں بہت کم ہو کر رہ گئی، یا اہل حق نے اپنا جو کردار ہے، ماضی کا کردار، اس کو فراموش کر دیا، بھلا دیا۔ ورنہ اتنی بے حسی بھارت میں کبھی بھی نہیں رہی اہل حق کے تعلق سے، اسلام کے سیاسی نظام کے حوالے سے اتنی بے حسی کبھی بھی نہیں رہی جو آج پائی جاتی ہے، آج دیکھی جاتی ہے۔ اور شاید اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن خوش بھی ہوتے ہوں گے، ہنستے بھی ہوں گے، تعجب بھی کرتے ہوں گے کہ کیا یہی مسلمان قوم ہے کہ جس نے ہم پر، بھارت پر 1000 سال تک حکومت کی ہے، اور کیسے کی ہے؟ جبکہ اب تو ان کی حالت یہ ہے کہ ہم تو ان کو گولیوں سے، ان کو لاٹھیوں سے اوڑھ بھی نہیں دینے دیتے۔ ہماری لاٹھیوں کے سامنے، گولیوں کے بندوق کے سامنے وہ اوڑھ بھی نہیں دے سکتے۔ جو باطل سیاست نے، جمہوری سیاست نے ان کو حق دیا ہے، تو آج یہ طاقت بھی ان کے پاس اور قوت نہیں ہے، اور ہماری حمایت کرنے پر مجبور ہے۔ جتنی غیر اسلامی پارٹیاں ہیں ان کی حمایت کرنے پر مجبور ہے، ان پر خوش ہے، تو سوچتے ہوں گے کیا یہ وہ قوم ہے کہ دوسری قوم ہے؟ شک ہوتا ہوگا ان کو، اور یقیناً یہ شک والی چیز ہے۔ اس امت سے ہمارا اگر تعلق اور رشتہ ہوتا جو ہمارے آباء اور اجداد تھے، تو اتنی بے حسی اور اتنی پستی میں تو ہم نہیں گرتے۔ لیکن دراصل تعجب کی بات اس میں اس لیے نہیں ہے، سب کچھ جو ہوتا ہے وہ بالکل اللہ کے فیصلے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب تک مسلمانوں نے مجموعی لحاظ سے دین اسلام کو سیاسی رہنمائی کے قابل بھی سمجھا تھا،
کہ دین اسلام میں ہماری سیاسی رہنمائی کی طاقت اور قوت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مساجد کو ان کے سیاسی مراکز بنا دیا تھا۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو صرف انفرادی زندگی کی حد تک نہیں لیتے تھے، اور وہ اسلام کی امامت کو صرف مسجدوں کی امامت تک محدود نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ باہر کی زندگی سے بھی اس کو جوڑتے تھے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کا باہر بھی کوئی دینی امیر ہو، جس طرح سے یہاں بے دین امام نہیں ہو سکتا۔ دھوکے باز، رشوت لینے والا، غیر مسلم اگر اچھا بھی اخلاق و کردار کے لحاظ سے تو امام نہیں بن سکتا نا، تو باہر کی زندگی میں بھی نہیں بن سکتا۔ مسلمان ہیں لیکن علم اور تقوی سے خالی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات اس کے پاس نہیں ہے، تو وہاں کی امامت بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن امت مسلمہ نے، موجودہ جو امت مسلمہ ہے، تو ہم نے باہر کی امامت سے متعلق اسلام نے جو ذمہ داری عائد کی ہے، اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ جب تم سفر میں نکلو، دو ہو تو ایک کو امیر بنا لو، یعنی بغیر سفر، یہ جو سفر ہوتے ہیں محدود سطح کا سفر ہوتا ہے، کسی کا 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، کسی کا 3 دن کا ہوتا ہے، 4 دن کا ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمان آزاد رہے، بے امیر رہے۔ تو پھر یہ سالہ سال کی سیاسی زندگی بغیر عمارت کے کیسے گزر سکتی ہے، یا بے دینوں کی امامت میں کیسے گزر سکتی ہے؟ تو کچھ لوگ تو بے امیر ہیں، ان کا کوئی امیر ہی نہیں ہے اس میدان میں، اور کچھ لوگ ہیں، زیادہ تر لوگ ہیں جنہوں نے اپنا امیر یہ سیاسی پارٹیوں کو، ان کے سربراہوں کو بنا لیا، جن کی اطاعت اور پیروی سے اسلام نے منع کیا، روکا۔ سورہ نساء کی آیت میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو امیر ہے، یہ امیر کی اطاعت یہ صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے، باہر کی زندگی میں بھی۔ وہ جو ہمارا جو 1000 سالہ 1200 سالہ جو دور ہے دنیا میں امامت اور خلافت کا، تو امت مسلمہ بے امیر نہیں تھی، اس کا امیر تھا، اور امیروں کی طرف سے غلطیاں ہوتی تھی تو وہ امت مسلمہ خاموش نہیں رہتی تھی، اہل خاموش نہیں رہتے تھے۔ جس طرح سے مسجد کا کوئی امام اگر غلطی کرے، اس سے غلطی ہو جائے، تو مقتدیوں کے لیے خاموشی جائز نہیں ہے، نماز کی حالت میں بات چیت کرنا منع ہے نا، لیکن غلطیوں کا ازالہ اتنا اہم ہے کہ وہ حالت کے اسلام نے بات چیت کرنے سے منع کیا ہے، لیکن امام اگر غلطی کرتا ہے تو مقتدیوں کے لیے خاموشی جائز نہیں ہے، ان کے لیے لقمہ دینا ضروری ہے۔ تو باہر کی زندگی میں جب غلطیاں کی مسلم عمرا نے، خلفاء نے، تو امام ابو حنیفہ خاموش نہیں رہے، امام شافعی بھی خاموش نہیں رہے، امام احمد بن حنبل، امام مالک خاموش نہیں رہے، جبکہ حکومت کے کوڑے ان پر پڑے۔ بہت سارے اماموں کی موتیں جیل میں ہوئی ہے، بھارت میں بھی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ خاموش نہیں رہی، ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو اہل حق اگرچہ کم تھے لیکن اپنا ایک اثر وہ ڈالتے تھے، لیکن آج کے حالات میں ایسا لگتا ہے کہ اہل حق نے اپنا کردار یہ بالکل فراموش کر دیا، اور باطل سیاست کے لیے، باطل امامت اور قیادت کے لیے میدان صاف چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب امت مسلمہ پر بھڑکا ہوا ہے۔ مولانا اشفاق رحمانی کہتے تھے، بھارت کی امت مسلمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے، رن چھوڑ داس، صحیح تھی ان کی یہ بات، خاص طور سے میدان سیاست کے متعلق تو ان کا یہ تبصرہ بالکل صحیح ہے۔ رن چھوڑ داس کہتے میدان چھوڑ کر بھاگنے والا، اور کم از کم اگر بھاگ جاتے، خاموشی اختیار کرے تو یہ بھی تو صحیح نہیں ہے، لیکن جو باطل پرستوں کا جو میدان ہے اس کو اختیار کر لینا، اس کے جھنڈے اٹھانا، یہ تو اور بھی اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی جو رہنمائی کی اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ
تو اسی سورہ نساء کی اس سے پہلے کی آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، سورہ نساء کے آیت نمبر 58، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ امانتوں سے مراد یہاں ذمہ داریاں ہیں، یعنی جو ذمہ داری کے لائق ہے اسی کو اپنا امیر بناؤ، ذمہ دار بناؤ۔ اور اس قرآن مجید میں ایک اصول اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے متعین کر دیا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 141 ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہرگز کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی ولایت نہیں رکھی، کوئی حق نہیں رکھا۔ ظاہر بات ہے کہ کافر رہنمائی کیا کرے گی؟ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، دنیا میں ایک بھی اگر ہو وہ کسی غیر مسلم کو، کافر کو اپنا امیر بنائے اور اس کے پیچھے چلے۔ انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کے جو پیروکار تھے وہ تھوڑے ہی تھے، لیکن انہوں نے کبھی اسلام اللہ اور رسولوں کے علاوہ نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا امیر نہیں بنایا۔ وہ نبی بھی تھے، امیر بھی تھے، اور جو ایمان لاتے تھے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو وہ اپنا امیر مانتے تھے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہرگز کافروں کے لیے مومنین پر کوئی راستہ نہیں رکھا، کوئی ولایت نہیں رکھی، قیادت اور امامت کا ان کو کوئی حق نہیں دیا، لیکن ہم نے دے دیا۔ پھر سورہ حجرات کی ایک اہم آیت، اس آیت کی روشنی میں بھی امت مسلمہ کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ لوگ صرف آیت کا ایک ہی مفہوم اور ایک ہی مطلب پیش کرتے ہیں، اور اسی آیت میں جو ایک اہم پیغام ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور تمہارے درمیان خاندان، قبیلے، برادریاں اس لیے بنائے کہ تم تعارف حاصل کرو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے نزدیک تمام انسان مرد اور عورتیں برابر نہیں ہیں۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں مکرم، معزز، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امیر کے لائق، قائد کے لائق، سربراہی کے لائق، عند اللہ اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ متقی تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن متقیوں میں جو سب سے زیادہ متقی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ معزز اور مکرم ہے۔ عند اللہ، تو عند الناس کو چھوڑ دیے، عند الناس سے تو ہم امید نہیں لگا سکتے نا کہ اللہ کے نزدیک جو معزز اور مکرم ہے تو عام لوگ بھی اس کو اپنا مکرم سمجھیں گے، معزز سمجھیں گے۔ ہاں جب خلافت کے اثرات تھے تو یہ چیز تھی، غیر مسلم بھی تسلیم کرتے تھے مسلمانوں کی سربراہی کو، کچھ دل سے مانتے تھے کچھ بغیر، لیکن بہرحال تھے تابع وہ بھی۔ لیکن اس آیت کی روشنی میں تم عند المومنین، عند المسلمین کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا ہے۔ تو ایمان والوں کے نزدیک بھی، اللہ والوں کے نزدیک بھی، ایمان والوں میں جو متقی اور پرہیزگار ہے وہ معزز ہونا چاہیے، وہ مکرم ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو رہا ہے اس کی یہ سزا ہے کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو آج امت مسلمہ نے ان کو اپنا معزز بنا لیا، مکرم بنا لیا، ان کو اپنا لیڈر بنا لیا، اپنا قائد بنا لیا۔ تو آخر تو کچھ ڈھیل اور مہلت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، وہ 40 سالہ میقات بنتی ہے بنی اسرائیل کے تاریخ کے حوالے سے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔
تو دور حاضر کی ہماری جو پہلی میقات ہے وہ 1947 سے شروع ہوتی ہے اور 87 پر 40 سال ہوتے ہیں، تو وہ تب تک اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دے رہا تھا، مخالفین پر کچھ اثر بھی ڈال رہا تھا، اتنی ذلت و رسوائی نہیں آئی تھی۔ وہ پہلی میقات تھی دور حاضر کی، لیکن دور حاضر کی بھارت کی امت مسلمہ کی دوسری میقات کا آغاز ہوتا ہے ڈھیل اور مہلت کی 1987 سے لے کر 2027 تک۔ میں نے اس کو اپنی تحریروں میں نیم عذاب کی میقات کا نام دیا، نیم ذلت اور رسوائی کی میقات کا نام دیا۔ چنانچہ ہندوستان کی سیاست پر جو نظر رکھتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ 1987 تک اتنی ذلت اور رسوائی مسلمانوں کی بھارت کی سیاست میں نہیں تھی، سب پارٹیوں کو ضرورت رہتی تھی۔ دہلی کے جو جامع مسجد کے امام تھے، میرا تعلق 1979 سے، جس دن سے دینی تعلیم سے میرا تعلق ہے، اس دن میرا بھارت کی سیاسی حالات سے، اس کے مطالعے سے میرا تعلق ہے، تقریباً 45 سال کا یہ عرصہ ہوتا ہے۔ تو جب الیکشن آتے تھے تو سیاسی پارٹیاں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر ان کے سربراہ انتظار کرتے تھے کہ عبداللہ بخاری آئیں گے، مصافحہ کریں گے اور ان سے ہم درخواستیں کریں گے کہ ہمارے حق میں آپ فتویٰ جاری کریں۔ اور ہوتا تھا ایسے ہی 87 تک کہ دہلی کی جامع مسجد کی جانب سے جو فتویٰ صادر ہوتا تھا تو پارٹیاں بھی اس کو اہمیت دیتی تھی، مسلمان بھی اس کو اہمیت دیتے تھے، لیکن کیا اللہ نے عبداللہ بخاری کو یہ طاقت اور قوت، یہ اثر رسوخ اس لیے دیا تھا کہ اسلامی نظام اور اسلامی نظریے کو چھوڑ کر وہ باطل نظریے کی جو جمہوری نظریہ ہے اس کی تائید اور حمایت کرے اور امت مسلمہ کو ان کا گرویدہ بنائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر 1987 سے مسلمانوں کو اثر رسوخ کم کر دیا، اور جس پارٹی سے مسلمانوں کو امیدیں تھی طاقت، اس پارٹی کو بھی کمزور کر دیا۔ 1987 کے بعد کانگریس کو اپنے بلبوتے پر کبھی اقتدار میں آنے کا موقع نہیں ملا۔ 2004 میں وہ آیا تھا، لیکن وہ بلا جلا وہ اتحاد تھا ان کا، یو پی اے کے نام سے جو جانا جاتا ہے۔ اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جس کی وجہ سے نافرمانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی کو عذاب کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ لیکن اب یہ بھی عبرت کے لیے کافی ہے نا کہ وہی دہلی کے جامع مسجد ان کے بیٹے احمد بخاری ابھی حیات ہے، ابھی 7-8 سال پہلے جب دہلی کا ایک الیکشن تھا، کیجریوال تب وہ اپنے طور سے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ دہلی کے مسلمانوں سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ عام پارٹی کی تائید اور حمایت کرے۔ 1 گھنٹے کے اندر کیجریوال نے کانفرنس منعقد کی تھی اور کہا تھا کہ ہم سخت ترین مذمت کرتے احمد بخاری کے اس اعلان کا، فتوے کا، اور ہم کو مسلمانوں کے ووٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا یہ عبرت کے لیے کافی نہیں ہے؟ عبرت کے لیے کافی ہونا چاہیے نا۔ وہ تھی میقات اول جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اثر ڈالا تھا، اس لیے کہ تم روٹی کپڑے اور مکانی کو زندگی کا مقصد مت سمجھو۔ لیکن 87 کے بعد سے بھی ہماری جو روش ہے وہی مقصد زندگی کمیونسٹوں نے دیا تھا، کمیونزم نے جو دیا تھا، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان۔ اور یہ جو تائید کی جا رہی ہے، حالانکہ بی جے پی کا RS کا کام اس سے آسان ہو رہا ہے، تو اس کے پیچھے بھی روٹی کپڑے اور مکانی کا اصل ہے دخل، چمڑی اور دمڑی بچانے کا اس میں دخل ہے۔ جبکہ دین اسلام نے ماضی میں اہل حق نے تو حق کی حمایت کی خاطر اپنے جانوں کو قربان کیا، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، لیکن کہیں ہماری عزت پر آنچ نہ آ جائے، ہماری چمڑی پر آنچ نہ آ جائے، ہمارے مال پر آنچ نہ آ جائے، تو کھلم کھلا جو ہے تو باطل کی تائید اور حمایت، تو یہ اللہ کا غضب بھڑکا ہے۔ تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی یہ آیت نمبر 13 میں جو اصول متعین کیا، جب تک کہ اس اصول کو ہم اختیار نہیں کرتے میدان سیاست میں، ہمیں کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ نے تب اصول کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے اللہ کے نزدیک وہ معزز اور مکرم ہے۔ تو جب تک کہ مسلمان متقی پرہیزگار کو سیاسی شعبے میں معزز اور مکرم نہیں سمجھیں گے، اس کی قیادت میں نہیں آئیں گے، تب تک یہ ذلت اور رسوائی دور نہیں ہو سکتی۔
اور وہ معزز اور مکرم ہونے کے باوجود اگر غلطی کرے تو جب تک کہ ٹوکیں گے نہیں تو یہ رسوائی دور نہیں ہو سکتی۔ شیعوں کے جو عقائد ہیں، بہت سارے عقائد ٹکراتے ہیں قرآن و حدیث سے، لیکن سیاسی معاملات میں انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا ہے۔ 79 میں امام خمینی کو آگے بڑھا کر، وہ بھی ایک مدرسے کے پڑھانے والے تھے اور ان کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے وہ بڑے عالم تھے شیعوں کے، لیکن انہوں نے ان کو آگے بڑھایا تو کم از کم وہ امریکہ کی وہاں جو غلامی تھی، امریکہ کی جو دادا گیری چلتی تھی، وہ دادا گیری ختم ہوئی نا۔ خمینی کو آگے بڑھا کر آج تک اس کے وہ سیاسی اثرات آج تک موجود ہیں۔ حالانکہ حماس سنی تنظیم ہے، ترکی کی عرب ممالک کی زیادہ ذمہ داری تھی حماس کی حمایت کرنے کی۔ یہ اسرائیل اور حماس کے قضیے میں، مارکے میں، حق و باطل کے مارکے میں، لیکن وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا ہی نہیں کہ کس طرح کا ہمارا امیر ہو، کس طرح کا ہمارا قائد ہو۔ کم از کم شیعوں نے میدان سیاست میں وہ اسلام سے قربت اپنی دکھائی ہے، جس کی وجہ سے آج بھی بیچارے اپنی حیثیت سے جو کچھ وہ مدد کر رہے ہیں۔ حالانکہ شیعہ اور سنی کے ایک اختلاف کی ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن جہاں پر ان کو ضرورت پڑی انہوں نے اس کو بھلا بھی دیا۔ تو عند اللہیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا ہے؟ قیادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا دور قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے، اور جب تک امت مسلمہ اس پر عمل پیرا رہی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی غالب کیا۔ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسی آیت پر عمل کیا تھا صحابہ کرام نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم تھے، متقی تھے نا وہ، صدیق اکبر، تو انہوں نے صحابہ کرام نے بھی صدیق اکبر کو اپنا امیر بنایا، اس لیے کہ وہ معزز اور مکرم تھے اللہ کے نزدیک، وہ متقی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق کے بعد معاشرے میں جو متقی تھے وہ حضرت عمر فاروق تھے، تو حضرت عمر فاروق کو انہوں نے اپنا قائد بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اور ان کے پیچھے زندگی گزاری۔ مسجد کے امام تھوڑی تھے حضرت عمر فاروق، صرف باہر کے بھی تھے نا۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد معاشرے میں سب سے متقی اور پرہیزگار شخص تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو آگے بڑھایا، اور ان کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاشرے میں اللہ کے نزدیک بھی وہ متقی تھے، معزز تھے، تو ایمان والوں نے ان کو اپنا مکرم بنایا، ان کو آگے بڑھایا۔ لیکن اس کے بعد پھر اس میں کمیاں آئی ہے، اس میں خامی آئی ہے۔ لیکن خطبہ جمعے کے خطبے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت راشدہ کی جو تحریک اور دعوت تھی اس کو محفوظ رکھنے کا انتظام کر دیا۔ خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوتا ہے نا خطبہ ثانیہ میں، ابوبکر صدیق کا تذکرہ، حضرت عمر فاروق کا تذکرہ، حضرت عثمان کا تذکرہ، حضرت علی کا تذکرہ، حضرت حسین کا تذکرہ بھی ہے، تو ان کی بھی ایک قربانی رہی ہے اسلامی سیاست کے حق میں۔ حضرت حسن کی اور حضرت حسین کی قربانیاں رہی ہے، اس لیے چاروں خلفاء کے بعد ان دونوں کا بھی تذکرہ رکھا گیا۔ تو یہ تذکرہ صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، صرف تبرک کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ تمہارا جو سیاسی جو روشن ماضی ہے وہ اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین کی تحریک اور تاریخ سے جڑا ہوا ہے، کہ جنہوں نے صرف 30 سال کے عرصے میں روم کو بھی فتح کیا، ایران کو فتح کیا، قیصر و کسریٰ کو انہوں نے فتح کیا، اور وہ ہندوستان میں بھی آئے۔ لیکن اس تاریخ کو بھی آج ہم خطیب بھی پڑھتے ہیں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین بالامام العادل ذی القوۃ القاہرہ والسلطۃ الظاہرہ الکفرۃ الباقیہ، وہ دعا بھی رکھی گئی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اسلام کو، مسلمانوں کو عزت عطا کر بالامام العادل، عادل امام کے ذریعے۔ عادل امام کہتے ہیں اس کو جو قرآن و حدیث کے مطابق سیاست کرے، حکومت کرے، اس کو کہتے ہیں عادل۔ ذی القوۃ القاہرہ، جو زبردست طاقت اور قوت اپنے پاس رکھے، والسلطۃ الظاہرہ، اور جس کا اقتدار عام ہو، علی الکفرۃ الباقیہ، اور جو نظام کفر کا باقی ہو۔
بنی اسرائیل کی تاریخ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سیاست اور قیادت کے ایک طرح سے دو اہم اصول بیان کیے۔ بنی اسرائیل جب مغلوب ہوئی ہے، مظلوم ہوئی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کو ذرا ہوش آیا، احساس ہوا کہ ہم کو غلبے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ تو وقت کے نبی حضرت شمیل سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی قائد متعین کر دیجئے، بادشاہ مقرر کر دیجئے۔ تو قیادت کے لیے اسلام کی کیا اصول ہے قیادت اور رہنمائی کرنے کے لیے؟ تو حضرت طالوت کے اس تذکرے سے ہم سمجھ سکتے ہیں، وقال نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور حضرت شمیل علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اعلان کر دو کہ ہم نے حضرت طالوت کو ان کے لیے بادشاہ متعین کیا ہے۔ تو حضرت نبی نے سنایا، لیکن یہ جو درخواست کرنے والے تھے کوئی قائد، تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا پرست تھے، مال پرست تھے، اس لیے اس پر اعتراض کرنے لگے۔ نبی نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بعث لکم طالوت ملکا، طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ متعین کیا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ تو کہنے لگے کہ طالوت کو ہم پر بادشاہت کیسے حاصل ہو گئی جبکہ ہم زیادہ مستحق تھے بادشاہت کے۔ آج بھی مالی کو سمجھتے ہیں نا سب لوگ۔ یہ جو 20 تاریخ کا جو ڈرامہ تھا الیکشن کا، ووٹنگ کا، تو اس میں بھی کیا تھا؟ اصل مال ہی تھا نا۔ یہ تو ووٹ دینا نہیں دینا یہ تو ایک ذریعہ تھا، لیکن ووٹ لینے والوں کے پیچھے بھی کیا ہے؟ جو ووٹ امیدوار بنے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے؟ کیا دولت کے علاوہ، ثروت کے علاوہ اور کوئی چیز رہ گئی ہے؟ اور پھر دینے والوں کا پیش نظر بھی کیا ہے؟ تو یہ تو جو ڈرامے آتے ہیں 5 سال میں کے 2-4 ڈرامے آتے ہیں۔ میں ڈرامے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال نے تو تماشے کا لفظ استعمال کیا تھا 100 سال پہلے۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے تنگیزی۔ لیکن تماشے کی حقیقت ہوتی ہے، لیکن ڈرامے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ڈرامے میں ہوتا کچھ ہے اور دکھتا کچھ ہے، اور واقعتاً ڈرامہ ہی ہے نا۔ اب یہ کہ کتنے اس میں امیدوار تھے کہ جو اس لیے کھڑے سیکولر پارٹیوں سے کہ بعد میں RSS کو BJP کو جا کے مضبوط کرنا ہے، نہیں بتا سکتے نا آپ۔ اور کتنے ایسے اس میں تھے کہ جو جنہوں نے ووٹ دیے، ووٹ دینے والوں نے تو کیا بتا سکتے، گارنٹی دے سکتے کہ جس پارٹی کو انہوں نے ووٹ دیا ہے اسی کو ملے گا؟ کیا EVM نے آ کر اب اس کو ڈرامے بازی میں تبدیل نہیں کر دیا؟ 2019 کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، زبانی جمع خرچ کرتی ہے پارٹیاں۔ 9 کروڑ گھپلا، 9 کروڑ بہت سارے صحافیوں نے ثابت کیا کہ 2019 کے الیکشن میں 9 کروڑ ووٹوں کا گھپلا ہوا ہے، اور 2024 کے الیکشنز کے متعلق بھی بہت سارے صحافیوں نے کہ 543 حلقوں میں سے 538 حلقوں میں جو ووٹ ڈالے گئے کم گنے گئے، اور جو ڈالے گئے تھے اس سے زیادہ گنے گئے، لیکن وہ بھی جہاں کا وہاں رہ گیا۔ لیکن اس کے باوجود تو اس میں یہ ایسے مرحلوں میں تو اہل حق بہت سارے نیکیاں کما سکتے ہیں، اس کی خرابیوں کو، اس کی برائیوں کو بیان کر کے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو کلمۃ حق عند سلطان جائر، حق بات کہنا ظالم اقتدار کے خلاف۔ جمہوریت سے اگر انسان مل سکتا تھا تو آزادی کے بعد سے یہاں پر جمہوریت کی حکومت ہے نا، تو پھر انصاف سے کیوں محروم ہے؟ انگریزوں سے زیادہ ظلم و ستم بھارت میں کیوں ہو گیا تمام؟ یہ پوچھ سکتے تھے نا ہم۔ تو نیکیاں کمانے کے لیے بہت بڑا موقع ہے، اور ہماری جو بعثت ہوئی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، یہ نظام کی، یہ باطل نظام کی مخالفت کر کے بہت ساری چیزیں ہیں نا جو اسلام سے ٹکراتی ہے۔ 2 بچوں کا قانون ہے تو اسلام سے ٹکرانے والا ہے نا، تائید ہو رہی کہ نہیں؟ 2 بچے سے زیادہ جس کو الیکشن میں کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن تائید تقویت پہنچا رہے ہیں۔ دینی اور ایمانی لحاظ سے جو عہدے کا طلبگار ہے
تحریکات اچھی طرح جانتی ہے، جماعتیں جانتی ہے، جب اپنے ذمہ داروں کا انتخاب کرتی ہے تو اس کو پیش کرتی ہے کہ دینی اور ایمانی لحاظ سے اس کو امیر نہیں بنا سکتے جس کے اندر امیر بننے کی خواہش ہے، امیر بننے کی جس کی خواہش ہے، عہدہ حاصل کرنے کی جس کی خواہش ہے، اگر وہ یہ کہہ کر اگر ووٹ مانگ رہا ہے کہ میں تمہاری خلافت کروں گا، اسلام کو قائم کروں گا، تمہارا خلیفہ بنوں گا، تو ایسے کہ حق میں رائے دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو کیا یہ حکم معلوم مسئلہ نہیں ہے؟ یہ قرآن حدیث کا واضح حکم ہے کہ جس کے اندر بڑا بننے کی طلب اور جستجو ہے، عہدہ حاصل کرنے کی، اس کی حق میں رائے نہیں دی جا سکتی۔ اگر وہ خلیفہ بھی بننا چاہ رہا تو جتنے الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں کیا ایک سے متعلق بھی کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ اس کے اندر عہدے کی طلب اور جستجو نہیں ہے؟ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، بلکہ امیدوار بننے کے لیے تو لاکھوں روپئے خرچ کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ مہمات میں بھی امت مسلمہ صرف منکرات کو سمیٹ رہی ہے، جبکہ نیکیاں کمانے کے بھی اس میں موقع ہے بہت سارے زیادہ۔ اور میں اب تک کوشش کرتے رہتا ہوں، یہ جو میں تبصرہ، میرا یہ شوق نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ نیکیاں ملیں گی۔ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، پوری منکرات سے بھری ہوئی مہم ہے یہاں سے وہاں تک، اور کوئی نتیجہ نہیں اس کا۔ ایک اہم واقعہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ہے، وہ یہ کتاب میں بھی ہے، تاریخ آب کوثر یہ کتاب ہے شیخ محمد اکرام کی، 3 کتابیں کی بہت جامع کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا۔ علاء الدین خلجی جو ہے تو خلجی خاندان کا ایک بادشاہ حکمراں گزرا ہے، اسلامی حکمراں تو نہیں کہہ سکتے لیکن اسلام پسند ضرور تھا۔ جو حکمراں اسلام پسند گزرے ہیں ان میں سے علاء الدین خلجی کا بھی شمار ہے، لیکن وہ اتنے چونکہ پورا اسلامی حکمراں نہیں تھا، بہت ساری کمیاں اس میں تھی، تو اس نے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اپنے قاصد کے ذریعے سے، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنی دوری بنائے رکھتے تھے، اس لیے دوری بنائے رکھتے تھے کہ یہ اپنی حکومت اور قیادت کے لیے جس میں کچھ اچھی باتیں بری اور نام استعمال کرتے تھے، تو ان کے لیے استعمال ہونا نہیں چاہتے تھے وہ، کہ کوئی غلط کام کریں گے ہمارا بھی اس میں شمار ہو جائے گا۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسی کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ مجھے مل سکے، نہ مجھے آپ سے کوئی غرض ہے۔ انہوں نے مسترد کر دی درخواست، حالانکہ دلی بھی اسی حکومت میں تھی، لیکن یہ ان کا غیورانہ کردار تھا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ میں آپ سے ملنا نہیں چاہتا۔ تو پھر دوسری مرتبہ خط علاء الدین نے لکھا کہ میں اجازت کے بغیر تم سے ملنے آتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو جو جواب دیا میں نے یہ لکھا بھی ہوں، دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 235 پر ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ فقیر نے گھر کے دو دروازے بنا رکھے، فقیر نے گھر کے 2 دروازے بنا رکھے۔ یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جواب علاء الدین خلجی کے لیے، جب حکومت تھی اس کی اور بڑی طاقت اور قوت تھی، فقیر نے گھر کے 2 دروازے بنا رکھے، تم ایک دروازے سے داخل ہوں گے، میں دوسرے دروازے سے نکل جاؤں گا۔ یہ کردار تھا اہل حق کا، تب کہیں جا کر امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی مضبوط کیا تھا، لیکن آج جو کردار ہے وہ فراموش کر دیا گیا۔ یہ پھر اس سلسلے میں ایک اہم بات یہ ہے، ایک واقعے کے ذریعے سے میں اسی پر ختم کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے متعلق اللہ کے وسلم صحابہ کرام کی جو تربیت کرتے تھے، کچھ سوال سامنے رکھ کر بھی کرتے تھے۔ تو واقعہ وہ بخاری اور مسلم شریف میں مشہور و حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد اس واقعے کے راوی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ مدنی دور سے متعلق واقعہ ہے، ایک شخص گزرے جن کی معاشرے میں بڑی اہمیت تھی، حیثیت تھی، مال کے لحاظ سے، معاشرے میں تعارف کے لحاظ سے۔ تو اللہ کے وسلم نے جو صحابہ موجود تھے ان سے پوچھا کہ مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، فقال رجل عنده جالس ما رأيك في هذا، اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا من اشراف الناس هذا والله حری ان خطب ان کا وان شفا ان شفا،
قال فسکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم مر برجل فقال له رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما يرك في هذه فقال یا رسول اللہ هذا رجل من فقراء المسلمین. دنیاوی لحاظ سے جس کے پاس ذرا دولت بھی تھی، عزت بھی تھی، صحابہ اللہ کے رسول نے پوچھا تو کہ یہ شخص ایسا ہے، اس حیثیت کا مالک ہے کہ کہیں نکاح کا پیغام اگر دیا جائے تو لوگ اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کریں، کسی کے حق میں سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش کو قبول کریں. پھر ایک دوسرا شخص گزرا، من فقراء المسلمین کے ذریعے سے تعارف کرایا گیا. فقراء المسلمین وہ ہوتے تھے جو ہجرت کر کے ادھر ادھر سے لٹے پٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور ان کا روزانہ کا جو کام تھا اللہ کے رسول سے قرآن مجید کو سننا. یعنی ایک طرح سے وہ طلبہ تھے اللہ کے رسول کے دور کے، بڑے بڑے وہیں سے تیار ہوئے ہیں جنرلی حکومت چلانے والے، تو معاشرے میں ظاہر بات ہے ان کی کوئی زیادہ حیثیت نہیں تھی. تو ایک وہ شخص گزرے جن کا شمار فقراء مسلمین سے تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا ہے، ان کی حیثیت اتنی کم ہے کہ اگر کہیں نکاح کا پیغام دے تو لوگ اس کے نکاح کے پیغام کو قبول نہ کرے، اور کسی کے حق میں سفارش کرے تو کوئی اس کی سفارش قبول نہ کرے، اور کہیں اگر بات کرنے کھڑے ہو تو کوئی ان کی بات کو نہ سنے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقطہ نظر دیا صحابہ کرام کو، پوری امت مسلمہ کو، تو وہ دراصل یہ نقطہ نظر ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. یعنی یہ قاری قرآن جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے اس شخص سے جو پہلے گزرا ہے، اگرچہ پہلے شخص سے زمین بھی بھر جائے. پہلا جو شخص گزرا ہے ایسے افراد اتنے زیادہ ہو جائے کہ پوری زمین ان سے بھر جائے، تو یہ فقیر جو قاری قرآن ہے وہ اس سے بہتر ہے لاکھ درجہ. جب جدوجہد آزادی چل رہی تھی، موہن داس کرم چند گاندھی، جن کو مہاتما گاندھی کہا جاتا ہے، میدان سیاست میں ان کا طوطی بولتا تھا، اب کم بولتا ہے. ایک بڑا گروہ تیار ہو گیا ہے خلاف، تو اب کم چلتی ہے بات. تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض کچھ آئے، انہوں نے تعریف کی، ان کی قیادت کی، رہنمائی کی کہ بڑی رہنمائی کر رہے. مولانا مودودی کو شدید اختلاف تھا کانگریس سے بھی، مسلم لیگ سے بھی، اس لیے کہ ان کی جو قیادتیں تھیں، ان کی جو رہنمائی تھی وہ قرآن حدیث سے ٹکرانے والی تھی، مسلم لیگ کی بھی اور کانگریس کی بھی. تو مولانا مودودی نے احساس دلانے کے لیے کہا تھا، دینی نقطہ نظر کی بات پیش کی تھی، اور اس واقعے سے اس کی تائید ہوتی ہے. تو مولانا مودودی نے کہا تھا کہ میرے نزدیک ایک دیہات کا رہنے والا بے پڑھا لکھا مسلمان کلمہ کو مہاتما گاندھی سے زیادہ بہتر ہے. ایم کے گاندھی زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ وہ کلمہ کو ہے اور وہ جنت میں جائے گا. لیکن گاندھی کا اگر اسی کفر شرک میں حالت میں انتقال ہوتا ہے تو جنت ملنے والی نہیں ہے. تو میں تو وہ کلمہ کو بہتر سمجھتا ہوں، بڑا سمجھتا ہوں، جو دیہات میں رہتا ہے اور جس نے کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کی، تو میں تو اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں. اور پھر یہ قیادت اور امامت کتنی اہم چیز ہے، اور غیر اسلامی راستے سے بچنا کتنا اہم ہے، میں اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. جس بات کا پیغام اللہ تعالیٰ نے دن میں سے 5 مرتبہ، میں تو ہفتے میں 1 مرتبہ ہی تذکرہ کر دیتا، لیکن جتنی رکعتیں ہوتی اتنی مرتبہ اللہ نے اس کو پیغام دیا ہے. فجر کی نماز میں سنت فرض کے ساتھ 4 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اب یہ کہ یہ سیاسی صحیح رہنمائی کی بات، یہ میری ذاتی بات کہوں گی، یہ تو سورہ فاتحہ کی دعوت اور بات ہے، نماز کی دعوت اور بات ہے کہ ایک مسلمان صرف ان لوگوں کے پیچھے چل سکتا ہے جن کو اللہ نے صراط الذین انعمت علیہم قرار دیا، اور اس سے مراد 4 قسم کے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے، راستے سے جو بھٹکے ہوئے جو گمراہ لوگ ہیں، ایک مسلمان ان کے پیچھے نہیں چل سکتا. اور جب چلے گا، اور جب چلیں گے مسلمان، اور چلے اور چل رہے ہیں، تو ابھی جو حالات ہیں اس سے بدتر حالات آنے والے ہیں. وہ دوسری میقات میں نے جو کہا 2027 پر ختم ہو رہی ہے، 2027 سے تیسری میقات کا آغاز ہو رہا ہے. اگر مسلمانوں نے یہ باطل نظام سے توبہ نہیں کیا اور اسلامی نظریے کو اپنی زندگی میں لوگ سامنے پیش نہیں کیا، تو ایک طرح سے وہ مکمل عذاب کی اور مکمل ایک طرح سے ذلت و رسوائی کی ایک طرح سے میقات ہوگی. اور ماضی میں امت مسلمہ اس سے گزری ہے، حکومتیں ان کو نہیں بچا سکی. یہ تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں، نظام حکومت نہیں بچا سکی.
मुगलिया हुकूमत नहीं बचा सकी जब उन्होंने मिकातों को नज़रअंदाज किया। खिलाफत बनु अब्बासिया 500 साल हुकूमत नहीं बचा सकी, वो तुर्की की 600 साल हुकूमत उस्मानिया नहीं बचा सकी, तो ये क्या बना बचाने वाले, बेचारी पहले से दुश्मन है ये तो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इमामत और क़ियादत से मुताल्लिक़ इस्लाम ने जो रहनुमाई की है और नमाज में रोज़ाना के ज़रिए से उसका इयादा किया है, ईदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो जो इनाम याफ्ता बंदे हैं उनके पीछे चलने की हमको तौफीक अता फरमा। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, जो गुमराह लोग हैं, जो मुशरिक हैं, उनके पीछे चलने से हमारी हिफाजत फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।